العظمة والصلاة والسلام على صاحب السكينة والمنصور بالمدينة والمنصور المعين بالغاص وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين الذين أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا سيروا على سبيل النجاة وعين الحياة والعدل المستقر والمهدي المرجع ولعنة الله باقية على أعدائهم ومن كيف زائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين في يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سيدي ومولاي أبو الحسن علي بن موسى الرضا عن آبائه وعن جده وعن جبريل قال الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله حسبي ومن دخل حسبي أمن بالعذاب ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. ایک مرتبہ اور سب نے بلند آواز سے کے سلسلے کی دوسری مجلس آپ حضرات اس طرف کرنے میں سماعت فرما رہے ہیں. کیا اہل بیت کے فضائل کے بیان سے توحید خطرے میں ہے؟ کل ہم نے اس عنوان کے تحت گفتگو کا آغاز کیا ہے. اپنے دوسرے مرحلے پہ اس سے قبل یہ سلسلہ کلام مسلسل کیا جائے. ایک معذر سارے شعراء کی طرف سے کہ میں باوجود اس کے کہ 3-4 برس سے مسلسل یہ میری ہی تحریک تھی میں محمد علی بادشاہ صاحب کے ساتھ کہ یہاں سلسلہ شعر و سفر جاری رہے. اس سال معاملہ یہ ہے کہ مجھے سے پہلے ہوئے 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر روزانہ ہی کوشش پڑھی اور مجھے وہاں سے واپس آتے ہوئے تاخیر ہوئی تو میں بہت سے اپنے شعراء کو نہیں سن سکا. بہرحال جنہیں نہیں سن سکا ان سے معلوم اٹھاؤ اور اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ اس مصاحبے کی وجہ سے مصاحبہ کی ریکارڈنگ حاصل کر کے ضرور سنوں. السلام علیکم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل مجالس میں تشریف لاتے رہتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہے. دنیا میں بھی پڑھ رہا ہوں پاکستان میں باہر جو نئے تشریف لاتے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کل آپ مسائل کے دوران بھی اور فضائل کے دوران بھی آپ نے موبائل سے ریکارڈنگ کی تھی.
تعارفی طور پر میں چہرہ پہچانتا ہوں، اس لیے اس فکر میں نہ رہیے گا کہ مجھے دوسرے دن یاد نہیں رہے گا کہ میں کس سے بنائی. تعارفی طور پر یہ لیگل ایشو ہے، اس کی براہ کرم موبائل سے ریکارڈنگ سے پرہیز کریں. صلوات حدیث سلسلۃ الذہب اور حدیث نیشاپور کے ذیل میں ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. کیونکہ آج میرے سارے دانشور اور شعراء دوست بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو 2 لمحے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے ترجمے کو پھر دہراؤں، اور یوں بھی اسے دہرانے میں بنیاد اس لیے میری ہے کہ ایسا کرنا عبادت ہے. حدیث کو دہرانا عبادت ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جو امامت کے 8ویں تاجدار سلطان عرب و عجم ضامن آہو حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نیشاپور میں ارشاد فرمائی ہے. اس حدیث کے سلسلے میں اس سے قبل کہ باقی بات ہو، پہلے ترجمہ. حضرت نے جو حدیث ارشاد فرمائی، یہ حدیث اپنی انفرادیت کے اعتبار سے یہ خاصیت رکھتی ہے کہ حضرت نے اس حدیث میں سلسلہ سند بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد گرامی نے، ان سے ان کے والد گرامی نے، ان سے ان کے والد گرامی نے. آنے والی تقریروں میں اس کی تفصیل آئے گی کہ خاص قسم کے سلسلہ سند کی حدیثوں کی قسمیں الگ الگ ہیں. اس سلسلہ سند کو جو یہاں بیان ہوا ہے نیشاپور کے راہ میں امام نے لسان مقدس سے، یہ سلسلہ سند سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے. ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں، تو اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. ایسا سلسلہ سند جسے سونے کے پانی سے لکھا جائے، ایسا سلسلہ سند جسے سنہری حروف سے لکھا جائے، ایسا سلسلہ سند جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونا. اب یہ الگ بات ہے کہ سونے کے بارے میں بہت سے لوگ بہت کچھ نہیں جانتے، لیکن کبھی کبھی سونا بھی قیمتی ہوتا. دیکھیے، اردو بول رہا ہوں اور شعراء کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، ایک جملہ یاد رکھیے گا. کبھی کبھی بہت مہنگا ہو کے بھی سونا 2 کوڑی کا ہوتا ہے. سونا بہت مہنگا ہو کے بھی 2 کوڑی کا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی صرف سو جانا، سونا ہی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس کے تول میں خدا کی مرضیاں تل جاتی ہیں. علماء اہل سنت کے اکابر محدثین کا یہ اسٹیٹمنٹ کا بیان ہے کہ کائنات اولین و آخرین میں علی سے پہلے کسی نے نفس بیچا ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ علی نے نفس بیچا، خدا کی مرضیاں لے لی. یہ حدیث سلسلۃ الذہب اس لیے بھی کہلاتی ہے، سارے معنی اپنی جگہ. یہ حدیث سلسلۃ الذہب اس لیے بھی کہلاتی ہے کہ امام رضا، اب راوی کی بھی ہے، امام رضا حضرت موسیٰ بن جعفر، حضرت جعفر صادق، حضرت محمد باقر، حضرت علی بن حسین سجاد زین العابدین، امام حسین امیر المومنین، رسول خدا جبرائیل امین، اور پھر خدا فرماتا ہے. یہ کائنات کا وہ سلسلہ سند ہے کسی حدیث کے بیان میں جس میں ہر راوی معصوم ہے. اس جملے کی قیمت تب پہنچے گی جب اگلا فقرہ کہوں گا. ہر راوی معصوم ہے، ایک رسول ہے
جملے سن لیجیے، تفصیلات اس وقت نہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا اسلام کے 73 فرقوں میں واجب ہے۔ جیسے انبیاء پر ایمان، ویسے ہی فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر فرشتوں پر ایمان میں نہ لاؤں تو میرے ایمان میں خلل ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، یعنی قرآن میں صاف بات ہے۔ تو جو اگر ملائکہ سے انکار کر رہا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اگر ایک فرشتے پر بھی ایمان نہیں لا رہا تو اس کا ایمان کافی نہیں ہے۔ ایک فرشتے کی اتنی قیمت ہے۔ اب ملائکہ کے سردار ہیں جبرائیل امین، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اگر کوئی خدا کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے اور آخرت کا انکار کرے، وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، بہت دور بڑے کی گمراہی میں، تو گمراہی میں ہے۔ اور ملائکہ کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین، امیر وحی، پوچھنا صرف اتنا ہی ہے جو چادر کے باہر کھڑے ہو کے اجازت لے اگر میں اس پر ایمان نہ لاؤں تو کافر ہو جاؤں، اور جو چادر کے اندر دوسری بات یہ ہے تشریح آنے والی تقریروں ہمارے ہاں ہی نہیں، علماء اسلام میں مساجد میں اہل سنت میں بھی اہل سنت میں بھی حدیث کی جو قسمیں آئی ہیں، سارے گزشتہ حدیث پر اشرح نہیں پڑھ چکا ہوں، اس میں صرف ایک سلسلۃ الصحب کی ہی حدیثیں نہیں ہیں۔ ایک سلسلہ ہے سلسلہ فاطمیان، عرض کروں گا، ایک ہے حاشمیان۔ فاطمیان کا مطلب ہے جس میں ہر راویہ فاطمہ ہو، ایسی حدیث جس میں ہر روایت کرنے والی خاتون فاطمہ ہو، اور فاطمہ کی نسل میں ہو یا فاطمہ کے خاندان میں ہو۔ ہاشمیان جس کا ہر راوی ہاشمی ہو یا ہر راویہ ہاشمی ہو۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے حدیث سلسلہ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے نام آئے وہ ناموں کو امام نے حدیث نہیں ارشاد فرمائی بلکہ نام پہلے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سلسلہ سند سے جو بات پہنچی وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا، لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے۔ محمد دخل حسنی، جو میرے تلے میں داخل ہو جائے ہمیں کبھی عذاب نہیں، اسے میرے عذاب سے رکھو۔ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، کلام بھی خدا کا ہے، عذاب بھی خدا کا ہے، کلام بھی خدا کا ہے، عذاب بھی خدا کا ہے۔ جو میرے تلے میں داخل ہو جائے اسے میرے عذاب سے رکھو۔ اب امام نے فرمایا بلا کہ شرط ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، مانا بھی شروع ہے، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ پہلی بات کی توجہ کیجیے گا، عالم اسلام کے 73 فرقوں میں حدیث اسے کہتے ہیں جو رسول کا قول فعل اور تقریر ہے، حدیث اسے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر قرآن کے علاوہ خدا کچھ فرما رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی راوی ایسا نہیں ملے گا، ایسے راوی تو ملیں گے جو روایت کرتے ہوئے پہنچے اور رسول تک ان کا سلسلہ پہنچے، ایسا کوئی نہیں ملے گا جو خدا سے روایت کرے، ایسا کوئی نہیں ملے گا جو خدا سے روایت کرے۔ ذرا سا مسائل سے اٹھا کے بتائیں
تعزیت ادا کرنے آئے. تو جو تعزیت ادا کرنے آئے وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جب دنیا سے کوئی سدھار جاتا ہے, چلا جاتا ہے, تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں, ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. تو جو چھٹے ماہ کے بعد تعزیت کرنے آئے تو پندرہ حجرہ بھرا ہوا تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ آپس میں گفتگو کیا تھی؟ دیکھو زمانے سے, جملہ سنیے گا, فضائل پڑھ رہا ہوں. دیکھو زمانے سے وہ ہستی اٹھ گئی, وہ فرد اٹھ گیا جو بغیر راویوں کے رسول سے روایت کرتا تھا. جو بغیر راویوں کے, یعنی درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہوتا تھا. اور امام باقر کہتے تھے رسول نے فرمایا, اور کسی کی جرت نہ تھی کہ پوچھے کہ جو بغیر راویوں کے سلسلہ سند کے بغیر رسول سے روایت کرتا تھا. بس اتنا سنا تو امام, توجہ کیجیے, اتنا سنا تو امام صادق نے, جو تعزیت کرنے لوگ آئے تھے, ان کی گفتگو جب سنی تو امام صادق نے یہاں سے جملے کو شروع کیا, اللہ فرماتا ہے. تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے پھینکنا نہیں, ضائع نہیں کرنا, اسے کوڑے میں نہیں ڈالنا. وہ رات ہونے سے پہلے ہی کسی بھوکے کو دے دو. ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا دیا ہوا کھانا میرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. میرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. باقی بات تو بعد میں کروں گا, پہلے ایک بات پوچھنے کی اجازت
ضرورت نہیں ہے. ارے جو ہو ہی صادق، اس کا نام ہی صادق ہو، کیا کہہ لیں اس کے. اب جب نیشاپور میں امام نے حدیث ارشاد فرمائی، تو امام نے سلسلہ سند ارشاد فرمائی. اس سے پہلے کہ میں سلسلہ سند کیا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کراچی، تو جو لوگ کراچی نہیں بھی گئے وہ کراچی کو جانتے ہیں. پر وہ لاہور، تو جو لوگ لاہور نہیں بھی گئے وہ بھی لاہور کو جانتے ہیں. اگر میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی سے ناروال کبھی نہیں آیا، لیکن ناروال کا ذکر ہوگا تو میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. یہاں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو زیارت پہ جاتے ہیں، جو گئے انہوں نے دیکھا کہ نہیں گئے بتاؤ لے جانا. نیشاپور جب مشہد جاتے ہیں تو نیشاپور بھی جاتے ہیں. نیشاپور ایک بہت چھوٹا سا اس وقت ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے. بات نقدہ ہے تو زیارتیں چھوٹی سی جگہ. جب یہ حدیث لوگ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جس وقت امام رضا یہاں آئے ہو تو یقیناً جب امام یہاں آئے ہیں تو یہ نیشاپور اتنی سی جگہ ہو، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ تاجہ بہت مجمع تھا. بھی ایسے ہی ہوگا 10,000 5,000 20,000 اور کتنا بہت ہوگا گلیاں پر. اچھا موچی دروازے اور لاہور کھارا در کراچی کی گلیوں میں 1000 آدمی آ جائے تو محلہ بند ہو جاتا ہے. اچھا اب جن لوگوں نے نیشاپور دیکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ آج بھی نیشاپور کی سڑکیں اور گلیاں بہت چوڑی. تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس وقت بھی بہت چوڑی مشاہدہ ہے. لیکن نیشاپور آج ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا. جس وقت امام آئے تھے اس وقت نیشاپور چھوٹا شہر تھا، بڑا شہر تھا کیا؟ یہ سوال ہے. اس سوال کے جواب میں کئی طریقے سے دے سکتا ہوں، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ جغرافیہ کا مسئلہ ہے تو میں ایک بات میں سمیٹ کے جواب دے دیتا ہوں. آج ان بچوں سے پوچھوں جو ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہے، شعراء کی تشریف فرمائیں کہ کیمبرج کیا ہے. تو کیمبرج ایک یونیورسٹی ہے. اچھا میں پوچھوں آکسفورڈ کیا ہے، تو آکسفورڈ ایک یونیورسٹی ہے. اچھا آکسفورڈ صرف یونیورسٹی نہیں، آکسفورڈ پورا شہر ہے. جو لوگ آکسفورڈ کی تاریخ سے واقف ہے انہیں پتہ ہے آکسفورڈ پورا شہر ہے، اور وہ یونیورسٹی ہی شہر ہے، شہری یونیورسٹی ہے. اور دنیا میں صحیح ترین لوگ وہاں طالب علم حاصل کرنے جاتے رہتے، شوق میں جاتے. تو آج دنیا میں سب سے بڑا تعلیمی مرکز دنیاوی علوم کے اعتبار سے آکسفورڈ ہے. بس یہ لفظ پہنچ گیا. جس وقت امام رضا نیشاپور آئے ہیں، اچھا اس وقت کا مملکت اسلامی بھی سمجھ لیجیے. امام رضا جس وقت نیشاپور آئے ہیں تو مسلم ممالک کی سلطنت اسلامیہ کی سرحد ادھر ہندوستان تک، یہ سب کانٹیننٹ سارا ادھر یورپ سے ٹکرا رہی تھی، ادھر سارا افریقہ. تو اس سلطنت سے بڑی کوئی سلطنت ہی نہیں. اتنی بڑی سلطنت میں اس وقت جب رضا نیشاپور آئے ہیں، نیشاپور کی حیثیت مملکت اسلامی میں آکسفورڈ کی تھی. یہ میں بہت کتابیں دیکھنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. آکسفورڈ کی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پوری اسلامی دنیا کا سب سے بڑا مکتب، یونیورسٹی، جامعہ وہاں قائم تھا، اور بڑے بڑے محدثین وہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے. تو جب محدثین آ گئے تو ان سے علم لینے والے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں نیشاپور میں صرف عوام نہیں تھی، بلکہ پڑھے لکھوں کی تعداد بہت تھی. سالہ گزشتہ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اسی ممبر سے سوال کیا تھا، کسی معاشرے میں پڑھے لکھوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے بتائیے.
چھاپ کے لا کر. تو اگر 1000 کا مجمع بیٹھا ہو تو پوچھئے کہ اس میں ریشو کیا ہے پڑھے لکھوں کا, تو کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہر معاشرے میں پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں, اور پڑھے لکھوں کی اگر کہیں بہت مجمع ہے بہت, تو کرسیاں گن کے مجمع کا اندازہ نہیں ہوتا, شامیانے گن کے نہیں ہوتا, دلیا گن کے نہیں ہوتا, بھوپو اور تھوتریاں گن کے نہیں ہوتا, لاؤڈ اسپیکر گن کے نہیں ہوتا. اندازہ ہوتا ہے اس مجمع میں پڑھے لکھے کتنے تھے. اگر پڑھے لکھوں کی تعداد پتہ چل گئی تو پھر پتہ چل جاتا ہے اچھا مجمع کو اتنے سے ملٹیپلائی کر لو, ریشو نکال لو, بات پہنچ گئی. تو اب پہلے یہ تلاش کریں کہ نیشاپور میں رضا کو سننے جو مجمع آیا ہے اس میں پڑھے لکھے کتنے آئے. تو جملہ سنیے, 25,000 قلم کاغذ پہ چل رہے تھے. اچھا یہ اتنا نہیں, 25,000 قلم کاغذ پہ چل رہے تھے. آج اگر میں آپ سے کہوں اس مجمع سے کل کاغذ قلم لے کے آئیے گا, مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی ہے تو آپ ساتھ نوٹ کر لیجیے گا, تو میجورٹی بچوں کی اکثریت نوجوانوں کی موبائل کی نوٹ بک لے کر آئے گی, اور اگر کچھ کاغذ قلم لے بھی آئے تو چھوٹی چھوٹی پاکٹ ڈائریاں اور جیب میں قلم. تو ہر آدمی یہی تصور کرے گا کہ شاید اسی طرح کاغذ قلم لایا جاتا ہے. اب پنجاب کی سرزمین پر بیٹھا ہوں, دانشور شعراء میرے ساتھ بیٹھے, بزرگ بیٹھے. اس وقت پورے پاکستان میں کمپوزنگ آنے کے بعد کتابت صرف لاہور میں رہ گئی ہے. تو کتابت جہاں ہو رہی ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کاتب جب لکھتا ہے تو وہ جو قلم استعمال ہوتے تھے لکھنے کے لیے وہ اور تھے. ان قلموں کی ایک مجبوری یہ تھی کہ ان کے ساتھ روشنائی کا ظرف چلتا تھا جسے امپورٹ کہتے ہیں. اور جنہوں نے پرانے زمانے کے پین دیکھے ہیں, جدید پین آنے کے بعد انہیں معلوم ہے کہ امپورٹ ساتھ آیا کرتا تھا. ہم نے بھی اپنے بچپنے میں امپورٹ یوز کیا ہے, یعنی روشنائی کا سیاہی کا ظرف. اچھا وہ جو کاتب لے کے چلا کرتے تھے, اب آئیے تھوڑا سا غالب تک آ جائیے, میر حدیث تک آ جائیے, مرزا نبیل کے دور تک آ جائیے, میر تقی میر کے دور تک آ جائیے. ان لوگوں کے ساتھ یہ بڑے بڑے دانشور شعراء تھے, ان کے ساتھ کاتب ہوتا تھا. یہ جو شعر کہتے تھے بہت کم خود لکھتے تھے, کاتب ساتھ ہوتے تھے. میر حدیث کے لیے یہ ہے کہ جب میر حدیث کی سواری گھر سے باہر نکلتی تھی تو 2 کاتب ساتھ نکل ہوتے. ایک کاتب کو ایک بہن میں مرثیہ لکھوا رہا ہے ہوتا ہے, دوسرے کاتب کو دوسری بہن. ایک طرف ایک بہن میں مرثیہ جاری ہے, دوسری طرف دوسری بہن میں جاری ہے. تو اگر 2 کاتب سے ہم اوسط ایک کاتب رکھتے ایک پڑھے لکھے کے ساتھ, ہر پڑھا لکھا کاتب لے کے چلا ہے, وہ کاتب ساتھ آئے گا تو یا تو یہ فرض کر لیجئے کہ کاتب ہی قلم دوام اٹھا کے لایا ہے اور کاغذ لے کر آیا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے کے ساتھ ایک کاتب ہے, وہی قلم دوام لے کر آیا ہے. تو اگر 25,000 پڑھے لکھے ہیں تو 25,000 تو کاتب ہو گئے. اب اندازہ لگائیے کہ مجمع کتنا تھا. دوسری بات یہ کہ اس مجمع میں صرف عوام نہیں تھے, اس مجمع میں بڑے بڑے علماء تھے. پہلے میں علماء کے نام گنواؤں تاکہ یہ پتا چلے کہ جب علماء ایسے تھے تو ان کے کتنے کتنے شاگرد آئے ہوں گے. یونیورسٹی تو ہے. صحیح مسلم شاید محمد ابن مسلم, آج صحیح مسلم جن کی ہمارے پاس موجود ہے علماء اسلام پہ, صحیح مسلم کے مرتب کرنے والے شیخ مسلم کے شیخ اجازہ اور استاد حافظ ابو زرع رازی, وہ اس مجمع میں موجود ہے. ایک شخصیت امام احمد بن حرب, یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے, یہ اس مجمع میں موجود ہے. حافظ محمد بن اسلم توسی, یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, یہ اس مجمع میں موجود ہے.
اوپر سمیرا بازاروں میں مجمع. بھئی کاغذ قلم لانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کے سب جو آئے ہیں یہ گھروں سے ارادہ کر کے آئے ہیں. کس چیز کا؟ جو آج رضا کہیں گے وہ سنیں گے بھی لکھیں گے بھی. تو ذرا سا نئی دور کی نئی نسل کو ایک پیغام دے دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یا رسول کا وارث اگر کہیں بول رہا ہو یا کہیں ذکر حق کیا جا رہا ہو تو گھروں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں سنا جاتا. گھر سے ارادہ کر کے مجلس میں آنا بھی ثواب ہے. گھر سے ارادہ کر کے مجلس میں. اور ہمارے فقہا اس وقت کے جو 7 بڑے مجتہدین مراجعین ہیں ان میں سے آغا روحانی سے یہ پوچھا گیا کہ موبائل پہ مجلس سن لے گھر میں بیٹھ کے، چینل پہ آ رہی ہے سن لے. اور دیکھا امام کی حدیث ہے من جلس مجلسا، جو مجلس میں آ کے بیٹھے. اور اگر کسی کو حدیث فقہ کی دلیل کچھ نہیں پہنچنا تو پھر میں آپ کو سامنے کی دلیل دیتا ہوں. آپ کے یہاں جتنے چینل آتے ہیں اس میں ایک نماز کعبے سے آتی ہے، ایک نماز کربلا سے آتی ہے. تو ہر مسلک کے لیے ہی بات کر رہا ہوں. ایک نماز کعبے سے آتی ہے، ایک کربلا سے آتی ہے. جب ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، فجر کے وقت نماز آیا کرے تو ٹی وی کے پاس کھڑے ہو جایا کریے نیت کر کے ہماری نماز ہو گئی. جب نماز نہیں ہوتی تو مجلس کیسے ہوگی؟ سلام بھیجے محمد تو یہ بڑے بڑے علماء جن میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں گھر سے آئے ہیں، نیت کر کے آئے ہیں، رضا کو سننا. اب ظاہر ہے کہ تفصیلات کی یاد رکھیے گا. آج کی حد تک میں جس مسجد پر آ رہا ہوں باقی تفصیلات کل پرسوں آنے والی گفتگو ہے. امام احمد بن حنبل 2 باتیں سن لیجئے تاکہ میں بالکل اس مسجد سے قریب ہو جاؤں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بڑے مجمع ہوتے ہیں، آج آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے، یہاں لاکھ مجمع بیٹھا ہو تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آپ آواز پہنچا سکتے. بزرگوں نے وہ دور دیکھا ہے، وہ تو مثال دیتے کہ بچے نہیں بتا سکے. اگر میں سوال کر دوں کہ یہ بتائیے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے آواز کیسے پہنچائی جائے؟ بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز کیسے 1 لاکھ کے بچے کو پہنچائی جائے گی؟ تو سوال یہ ہے، آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آج لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد کو کتنے سال ہوئے؟ اس سے پہلے تو یہی طریقہ تھا کہ آواز، سوال تو ہے نا آواز کیسے پہنچائی جاتی ہے. تو یہ سوال یہاں سے لے کے رسول تک جائے گا، پیغمبر کے دور تک جائے گا. تو آپ اٹھائیے صحائف ستہ اٹھائیے، کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابیں دیکھیے. اور تیسری خلافت کے دور تک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک باقاعدہ طور پر یہ سسٹم بنا کے نافذ کر دیا گیا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک مؤذن اذان کہتا ہے، اس کی آواز جس آخری جگہ تک جاتی ہے وہاں پر ایک اور مؤذن ہوتا وہ اذان کہتا ہے، اس کی آواز جس آخری جگہ تک جاتی ہے وہاں پر ایک اور مؤذن ہوتا. اب مجھے ذرا سا ایک مسئلہ بتا دیجیے. یہاں پر کھڑے ہو کر میں نے اللہ اکبر کہا، میری آواز وہاں دروازے تک پہنچی، دروازے پر ایک اور مؤذن ہے، اس کی آواز اگلے دروازے تک پہنچی. میں مجلس کے لیے بھی ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی آواز اگلے دروازے تک پہنچی. تو مائکرو سیکنڈ کا فرق تو آئے گا. یعنی مائکرو، اگر منٹس کا فرق نہ آئے تو مائکرو سیکنڈز کا فرق تو آئے گا. یعنی آواز پہنچے گی پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر ان کی پہنچے گی پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز پہنچانے کا نظام تھا، شریعت کا اذان کا وقت نہیں تھا. لاؤڈ اسپیکر آ گئے، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اب ایک ساتھ اذان پہنچ رہی ہے. تو جب ایک ساتھ پہنچ رہی ہے تو وقت میں فرق آنا ہی نہیں چاہیے. وقت میں فرق جو آتا تھا وہ صرف اس وجہ سے آتا تھا کہ ایک کی آواز دوسرے کی آواز تک پہنچتی تھی. تو وہ وقت کا فرق آج بھی باقی رہ گیا، اسے کسی نے کیلکولیٹ نہیں کیا. کچھ کہہ رہا ہوں
گفتگو اگر مجمع سے آنا ہے تو وہاں تک پہنچ رہی. لیکن بھائی ہم اور آپ ہے جو ہماری آوازیں محدود مجمع میں پہنچتی ہیں. عجیب گفتگو کر رہا ہوں, اسے محفوظ کیجیے گا. جو ہماری آوازیں محدود مجمع میں پہنچتی ہیں. ہماری آواز کی دو مصیبتیں ہیں. ایک تو اس کی حدیں ہوتی ہے, دوسرا جو لوگ ریڈیو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا کوئی بھی ٹیکنیکل واسطہ ریڈیو پاکستان سے رہا ہے, انہیں یہ بات پتا ہے اور ان کے علم میں ہوگی, وہ یہ کہ آواز ٹکراتی ہے جا کے. تو دو طرح کے وجود ہوتے ہیں. ایک بیٹ, اس کو میڈیم کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس سے آواز پاس ہو جاتی ہے, آگے بڑھ جاتی ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے لوٹ کے آ جاتی ہے, آگے نہیں بڑھتی. تو جیسے دیواریں ہیں, دروازے ہیں, لکڑی ہے, جالی ہے, اسی طریقے سے انسان بھی میڈیم ہے. کچھ انسانوں پہ آواز پہنچتی ہے تو وہ آگے پہنچ جاتی ہے, کچھ انسانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. تو یہ مت دیکھیے گا کس جگہ پہ کتنا بڑا مجمع تھا, لوگ دونوں بڑھا کے بیٹھے تھے, کچھ سے ٹکرا کے واپس آ گئی, کچھ سے صدیوں دور تک پہنچ گئی. آواز رسول کی تھی, پہنچ رہی تھی, تبھی تو بالکل تو یہاں سن رہے ہیں. وہ ٹیکنیکل جملہ سن لیجیے جو بہت کام آئے گا آپ کے, اور وہ اہم ہے. دیکھیے یہ جتنے مجموعوں کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہے پیغمبر کی ذات سے ہٹ کر, اس میں ہر ایک محتاج ہے کہ اس کی آواز ایک حد تک پہنچے اور پھر وہاں سے کوئی اور آواز کو پہنچائے. لیکن اگر رسول لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کے مجمع سے رسول خطاب کر رہے ہیں تو رسول کی آواز کے لیے یہ بحث نہیں ہے, اس لیے کہ رسول کی آواز معجزہ ہے. رسول کی آواز کہیں رکتی نہیں ہے. رسول کی آواز کو کوئی پہنچانے والا نہیں چاہیے. رسول کی آواز جیسے 2 تک پہنچ رہی ہے ویسے 2 کروڑ تک پہنچ رہی ہے. بات پہنچ گئی. میں نے بہت کتابوں میں تلاش کیا, شیعہ سنی علماء نے کثرت کے ساتھ حدیث نیشاپور کو لکھا ہے. میں نے بہت تلاش کیا کہ کم سے کم بھی مجمع 1 لاکھ سوا لاکھ کا تھا نیشاپور میں. 1 لاکھ سوا لاکھ کے مجمع میں جب رضا بول رہے تھے تو کوئی رضا کی آواز کو آگے پہنچا رہا ہو کوئی نہ ملا. اس کا مطلب ہے رضا کی آواز 1 لاکھ 2 لاکھ کے مجمع میں جا رہی تھی, یہ بتانے کے لیے کہ رسول کا بیٹا ہو. پہلے ہماری سے لے کے آخری موالی تک جو لگائے گا نہیں, ہر کوئی لگائے گا, من کی برات پائے گا. اٹھی بول پنجے کھول, اٹھی بول پنجے کھول, حق جوزی مت کر, 1.25 لاکھ دے رہا. عنوان آپ کے ذہن میں ہے, لیکن میں حدیث نیشاپور کی تفصیلات بتائے بغیر عنوان تک آ نہیں سکتا. اب ایک بات طے ہو گئی کہ مجمع بہت ہے. اب آپ کے لیے منزل آ گیا جہاں تک آنا تھا آج کی رات تک. امام رضا کے خراسان آنے کے بعد 3 موقع ہیں مجمع کے جس پہ بہت مجمع ہوا. ایک موقع ہے نیشاپور, دوسرا موقع ہے نماز عید, جب مامون نے کہا نماز عید پڑھائی. تیسرا موقع ہے جب بیعت ولی عہد ہوئی. لاکھوں لوگ جمع ہے رضا کے گرد. میرا حوالہ ہو تو مجھے نماز عید کا مجمع نیشاپور سے 4 گنا زیادہ, اس لیے کہ نماز عید کے مجمع میں مامون نے یہ کہا کہ نماز آپ پڑھائیں گے. امام نے کہا مجھے معاف رکھ. اس نے کہا نہیں آپ ولی عہد ہیں آپ پڑھائیں گے. امام نے کہا مجھے معاف رکھ. 3 بار پیغام گیا اور آیا. تو جب پیغام گیا اور آیا تو آخر میں امام نے کہا اچھا اگر تیرا اصرار ہے, اس نے کہا اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو معاملہ قتل تک جائے گا اور آپ کو پڑھانا پڑے گا. تو امام نے کہا میں ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے رسول پڑھاتے ہو, ویسے ہی پڑھاؤں گا جیسے رسول پڑھاتے تھے, اور ویسے ہی جاؤں گا جیسے رسول جاتے تھے. آپ بولے گا جیسی آپ کی مرضی.
تو حکم صادر کیا معمول نے کہ جتنے وزرائے سلطنت، علماء، امراء، عوام، سپاہی، جنرل، سب در دولت پہ حاضر. اب آپ مجھے بتائیے نماز عید کس وقت ہوتی ہے؟ سورج چڑھنے کے بعد. بہت کم لوگوں کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ سورج چڑھنے سے پہلے نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جلدی کر لیتے ہیں، جیسے قربانی میں جلدی کر لیتے ہیں. مسلک کا فرق ہے. میں مسلک پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، ابھی مسلک پہ بحث نہیں کر رہا. نماز عید ہمارے یہاں، میں اپنے بچوں سے بات کروں، ہمارے مسلک پہ، شیعہ مسلک پہ نماز عید سورج چڑھنے سے پہلے نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ مان لیجیے باقی مسالک کے مطابق کہ آج فجر 5 بجے ہوگی، توجہ کیجیے گا، گھڑی کے مطابق بات کر رہا ہوں، آج فجر 5 بجے ہوگی اور 5 بجے کے بعد 1.25 گھنٹے میں سورج چڑھ جاتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ سب در دولت پر رضا کے حاضر دروازے پر. تو اگر امام بہت جلدی کی نماز پڑھانے نکلے تو 6:15 6:30 سے پہلے تو نہیں ہوگی. یعنی صبح 6:30 6:15 سے پہلے سواری باہر نہیں آئے گی. حضرت کی لکھا یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے، جس میں خواجہ محمد فارزہ فضل خطاب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، کہ رات سے مجمع دروازے پر امام رضا کو نماز پڑھانا ہے صبح. ابھی درمیان میں فجر باقی ہے، کچھ کہہ رہا، ابھی درمیان میں فجر باقی ہے اور مجمع دروازے پہ رضا کے راز سے ہے. کیوں کھڑے ہو؟ انتظار کر رہے ہیں کب جوالے امامت دکھائی دے، کب زیارت ہو. تو بہرحال کچھ نہ ہو انتظار بدعت تو نہیں ہے. یہ 2 کتابوں کے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ اگلا جملہ جو سنانے جا رہا ہوں وہ ان 2 کتابوں میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے. باقی واقعہ تمام علماء اہل سنت، علماء شیعہ سب نے لکھا ہے، تو کوئی بحث نہیں ہے. 2 کتاب اس لیے بتا دی کہ یاد بھی رہے. رات سے موجود مجمع انتظار کر رہا ہے کب دروازہ کھلے. اچھا، نماز عید ہو یا بقرعید ہو، آپ کو پتہ ہے سنی ہمارے برادران اہل سنت، سنی بھائیوں کیا اور شیعہ سب کیا ایک مسئلہ ہے کہ گھر سے چلتے ہوئے عیدگاہ تک جاتے ہوئے تکبیر ہو، اللہ اکبر تکبیر کی جاتی. اس میں بعض کیا مسئلہ کا کچھ جملے الگ ہے لیکن تکبیر سب کیا ہے، اس میں اتفاقی مسئلہ ہے. لکھا یہ کہ صبح کو سورج چڑھا تو حضرت اپنے حجرے سے صحن میں آئے. صحن میں وہ لوگ تھے جو خواص ہیں، غلام ہیں، خاص لوگ. حضرت صحن میں آئے. اچھا، یہ ولی عہد سلطنت جا رہا ہے نماز پڑھا ہے. ایک طرف سے ولی عہد سلطنت ہے، ایک طرف سے امام ہے، ایک طرف سے رسول کے بیٹے ہیں. دیشا پور میں رکا ہوں، کل واپس آؤں گا. تو 3 بڑے مجموعوں میں سے ایک مجمع بنا رہا، ولی عہد سلطنت جا رہا. حضرت رکے سے خواص موجود ہے. دروازے کے باہر کتنا مجمع ہے سن لیجیے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، اگر یہ چھت کا ہو اور آسمان سے سوئی گرے، یہاں گر جائے گی، یہاں گر جائے گی، یہاں گر جائے گی. لکھا یہ ہے کہ اتنا زیادہ کاندھے سے کاندھا قریب تھا اور سر سے سر لگے ہوئے تھے کہ سوئی گرتی تو سر پہ گرتی. سوئی کو کتنی جگہ چاہیے؟ سوئی گرتی تو سروں پہ گرتی، زمین پہ نہ جاتی. اتنا مجمع. حضرت سے خانہ میں آئے، حضرت نے تکبیر کری. اب اس کے بعد کے فکرے آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا. علماء ہے، فقہاء ہے، ہماری سلطنت ہے، امراء ہے، وزراء ہے، عوام ہے. خود امام کی موجودگی اور کسی عمل پہ خاموشی وہ حجت ہے. یعنی پوری مملکت اسلامیہ اس وقت ایک ہی مرکز پہ جمع ہے. حضرت نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے باہر نکلے ہیں. حضرت نے تکبیر کہی تو خواص سے تکبیر کہی. خواص کے تکبیر کی آواز اللہ اکبر
پہنچی. جیسے ہی باہر پہنچی تو باہر کے مجمع نے اللہ اکبر کہا تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے. اگلا فقرہ آپ کے حوالے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور خواجہ محمد پارسا فصل خطاب جن کا تعلق میرے صاحب فصل خطاب جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے وہ لکھتے ہیں کہ قدم بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ رسالت کے نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے رضا جیسے ہی دروازے پہ پہنچے اور دروازہ کھلا تو لوگ صرف زمین پہ نہیں ہے دیواروں پہ ہے چھجوں پہ ہے چھتوں پہ ہے درختوں پہ ہے شاخوں پہ کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھلا اور رضا نے دروازے پہ کھڑے ہو کے تکبیر کہی اللہ اکبر مگر مجمع نے رضا کا چہرہ دیکھا تو اب مجمع تکبیر نہیں کہتا اب لاکھوں کا مجمع پکار کے کہتا الرضا الرضا دلوں کو سکون ملتا ہے. نام رضا سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو نام رضا لے کر, نصیب کیسا بھی ہو نام رضا لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. نعرہ حیدری. آج کی تقریب منزل سے قریب ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ کل سے اپنے وقت پر ہی ممبر میں آئیں گے. لاکھوں کا مجمع رضا کی تکبیر کے جواب میں کرو علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں رضا کی تکبیر کے جواب میں کر الرضا الرضا الرضا. اور یہ 2 بار 3 بار نہیں ہوا. حضرت کے گھر سے لے کر عیدگاہ جانے تک آدھا رستہ طے کیا ہے رضا نے. اس کے بعد مامون کا پیغام آیا کہ آپ واپس لوٹ جائیے. تو آدھا رستہ اگر فرض کر لیجیے آدھا کلومیٹر بھی ہے تو آدھا کلومیٹر, اور اگر آدھے گھنٹے میں بھی اس بھیڑ میں طے ہوا ہے تو آدھے گھنٹے تک فضاؤں میں صرف ایک ہی نعرہ تھا الرضا 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 الرضا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر الرضا الرضا کہنا وہاں بدعت نہیں تھا تو مجلسوں میں حیدر حیدر کیسے ہوا؟ استقبال کیا ہوا, وہ مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجمع الرضا الرضا کچھ نہیں کہہ رہا. یعنی امام کا نام زبان میں جاری ہے. کم از کم آدھا گھنٹہ بھی اگر کیلکولیٹ کیا آپ نے تو امام کا نام, علماء وہاں موجود, فقہا وہاں موجود, سب سے بڑھ کے امام رضا حجت خدا موجود. امام رضا کی خاموشی, امام یہ نہیں کہتے کیوں میرا نام لے رہے ہو. نتیجہ اب جو نتائج ان پہ کل پرسوں آنے والے وقتوں میں گفتگو ہوگی, آج سے اشارہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ائمہ کے ناموں کو زبان پر جاری کرنا بھی عبادت ہے. وہ زبان پر جاری کرنا بھی عبادت ہے. علماء اہل سنت کے نزدیک بھی, اس لیے کہ علماء اہل سنت نے ہی نقل کیا ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیت نے نقل کیا ہے, تو جاری کرنا بھی کچھ نہ کہے علی علی کہتا رہے تو یہ بھی عبادت ہے. عبادت ہے اس لیے کہ اس کا تو ذکر ہی عبادت ہے. اب جو اہم بات ہے جس تک
نہیں کہتا, خود امام نہیں کہتے کہ میرا نام کیوں لے رہے ہو. توحید خطرے میں پڑ رہی ہے. توحید کیسے خطرے میں پڑے گی؟ ابھی رضا نیشاپور میں کہہ کر آ رہے میں توحید کی شرط ہوں. مجھے معلوم ہے 18 برسوں میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ مجھے بہت سے برادران کے سنت یہاں سنتے ہیں, اور یہاں نہیں پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں سنتے ہیں. ان سے جو آج ہی تشریف لائے کل نہیں تھے, کل جو تھے ان سے مذاق کر چکا تھا, جو آج ہی تشریف لائے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو ہمارے اپنے ہیں. ہمیں معلوم ہے آپ کے مسلک میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے, اس لیے یہ ہماری آپ سے بات کی گئی. یہ ہمارے ہی مسلک میں کچھ لوگ جانے کہاں سے پیدا ہو گئے تو اندر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمیں تو ان سے شکایت ہے, وہ انہیں سے بات کر رہے ہیں. سلام بھیجیے محمد وہاں. یہ ہمارے مسلک میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو خود کو بہت زیادہ توحید کا محافظ سمجھتے ہیں, توحید کا دعوے دار سمجھتے ہیں. لا الہ کے معنی نہیں معلوم, توحید کے دعوے دار ہیں. وحدانیت کا مطلب نہیں پتا, توحید کے دعوے دار ہیں. کل بھی تقریر یہی پہ ختم کی تھی. حیرت کی بات ہے, ارے کائنات میں جس گھرانے نے توحید بچائی ہے, جس گھرانے میں توحید بچائی ہے, اور جب آپ اس منزل پر آ ہی گئے تو آج دو چار جملے سن لیجیے. جس گھرانے نے توحید بچائی ہے, جس علی نے ساری زندگی توحید کی حفاظت کی ہے, جتنا جتنا فضائل علی پڑھتے رہو گے توحید محفوظ رہے گی. اگر فضائل علی چھوڑ دو گے زمانہ کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا. دلیل مسلمانوں میں ابھی بیٹھے بیٹھے دلیل دیتا ہوں. 13 رجب بچوں کو سناؤ, علی کعبے میں آئے, فاطمہ سے علی کی شادی لوگوں کو سناؤ کہ علی کی فاطمہ سے شادی ہوئی. حسن حسین جیسے بیٹوں کے بارے میں بتاؤ کہ علی کے حسن حسین جیسے بیٹے, اس لیے کہ اللہ کا پیدا ہوتا ہے, اللہ کی شادی ہوتی ہے, اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں. علی کے فضائل سنانا بند کر دو گے تو زمانہ کافر اور حسینی ہو جائے گا. علی کے فضائل سناؤ, علی کے فضائل میں توحید کی حفاظت ہے, علی کے فضائل میں توحید کی حفاظت ہے. اسی لیے تو لفظ قلعہ کا استعمال کیا ہے. کیا کروں میں تو تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں, اسی لیے لفظ امام نے حدیث میں خدا کیا, میری حدیث نیشاپور خدا کا جو بیان ہے, پروردگار کا فرمان, اس پہ کیا لوگ قلعہ ہے, توحید میرا قلعہ ہے. اور اب مجھے معلوم ہے آپ جیسے اعلیٰ ذہن اور سوال کرنے والوں کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے. دیا ایک جملہ میرا نسلوں کو یاد رکھنا, نسلوں کے لیے, اور لکھ کے جانا وصیت ناموں میں, جو قلعے توڑ سکتا ہے وہی قلعہ بچا. جو کفر و شرک کے قلعے توڑ سکتا ہے وہی توحید کا قلعہ بچا سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا کللہ مرد کو دوں گا. آتا ہے خیبر علی, آتا ہے خیبر علی.
تلے کب تک رہیں گے احمد علی کے بیٹے کو؟ بیٹے کو آنے دو، کوئی تلا نہیں رہے گا، کوئی تلا نہیں۔ کیا کروں؟ کبھی میں نے کہا نہ خیبر سادات کی کسی حکمت سے نہ اور میں اب تو اس بات کو 15 برس ہو گئے کہ ڈاکٹر قاسم محمود حضور پاکستان کے بہت بڑے دانشور جنہوں نے کتاب لکھی تاریخ انسانیت انبیاء کی سوانحیات، ڈاکٹر قاسم محمود، انہوں نے حضرت یعقوب کے ذکر میں نے حوالہ یہ اس لیے دیا کہ لوگوں کو یاد رہے گا، ورنہ عربی کتابوں میں تو سب پہ موجود ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، شیخ صدیق سارے علماء۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے آخری وقت میں کہا تھا، آخری وقت میں کہ دیکھو تمہاری عزت، تمہاری شاہی، تمہارا اقتدار تب تک قائم رہے گا جب تک شیلو نہ آ جائے، شیل یہ نام پاؤ بولیے، تمہارا اقتدار تب تک قائم رہے گا جب تک شیلو نہ آ جائے، جب شیلو آ گیا تو تمہارا اقتدار ختم ہے۔ پورا واقعہ نہیں سنا رہا، صرف جملہ سنا رہا تھا، جملہ سنایا ختم ہو گئی گفتگو۔ علم لے کے علی جو خیبر کے دروازے پہ پہنچے تو وہ جو چوبی بیٹھا تھا یہودیوں کا کتابیں پڑھا ہوا، وہ وہاں سے کودا اور کہنے لگا اے یعقوب کی اولاد شیلو آ گیا۔ جو کلے توڑ سکتا ہے وہی کلا بچا سکتا ہے، اور اس گھر پہ تو ایک سے ایک بڑا محافظ ہے۔ جملہ یہ بھی کسی منزل پہ کام آئے گا، جو جتنا چھوٹا ہے اتنا بڑا محافظ ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے جو اصغر ہے وہ بھی علی ہے، یہ نہیں کہا میں نے کہ جو علی ہے وہ اصغر ہے، میں نے کہا جو اصغر ہے وہ بھی علی ہے۔ 6 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا، ایسا کلیجہ تو کوئی ماں لائے، ایسا جگر تو کوئی لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امرؤ القیس کی بیٹی ہے، عرب میں 2 امرؤ القیس تھے، ایک شاعر امرؤ القیس تھے اور ایک بہت بڑے رئیس تھے، اتنے بڑے رئیس تھے کہ لوگ انہیں بادشاہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بہت جاگیریں تھیں، لیکن یہ بھی شاعر تھے۔ ان کی بیٹی ہے ام رباب، اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ، دولت مند رئیس الروسا اپنی اولادوں کو ہر علم سکھاتے تھے، تو ام رباب نے تیر اندازی کا علم بھی حاصل کیا۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ پروردگار میرے سارے شاعر دوستوں جو بندے اہل بیت کیے کر رہے کرتے ہیں، سب کی توفیقات پہ اضافہ کرے، خدا ان کی نسلوں میں اس سلسلے کو جاری رکھے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں جو خوشروبی خدا اور رسول و اہل بیت کا سبب ہو۔ پھر آپ نے تیر اندازی کا علم حاصل کیا، اتنا ہی تھوڑی کہنا تھا، پھر آپ کو یہ پتا تھا کہ تیر بھال کا تیر کیا ہوتا ہے۔
کر پہلے رو لو، کریا کر لو، اس لیے کہ ماں آتی ہے آنچل کو پھیلا لو، جو کہتی ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا ہے، کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا، ایسا نہ ہو کہ وہ ماں سوکھا ہوا آنچل لے کے چلی جائے۔ تیر بھال کا تیر، جسے تیر شعبہ کہتے ہیں، عزاداروں ماں کو پتا تھا۔ 1400 سال کے بعد ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو، اصغر کی ماں کو پتا تھا کہ یہ تیر کیا ہے۔ یہ تیر انسانوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بڑی عمر کے انسانوں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے لڑنے والوں کے لیے، جنگجوؤں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ تیر جانوروں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، کبھی ہیکل جانوروں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ تیر لوہے کی موٹی چادروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ چادروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ فاطمہ صغریٰ کا جہاں حجرہ تھا مدینے کے گھر میں، اس حجرے کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اور اس حجرے کے دروازے کے ساتھ ہی علی اصغر کا جھولا رہتا تھا۔ جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا اور سامان اٹھنے لگا تو صغریٰ کو جو بس سے آنکھیں کھولی تو دیکھا علی اصغر کا جھولا نہیں ہے۔ تو صغریٰ نے کہا پھوپھی ابا سب جا رہے ہیں، کیا اصغر بھی جا رہا ہے؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے کہ پھوپھی ابا سب جا رہے ہیں، کیا اصغر بھی جا رہا ہے؟ ارے ماں کیا جواب دیتی، پھوپھی کیا جواب دیتی؟ ایسے میں حسین آئے کہ صغریٰ ہاں تمہاری نانی ام سلمہ، دادی ام ہانی، ابا ام البنین کے سوا اور تمہارے سوا سب جا رہے ہیں، بس تم رہو گی۔ قافلہ چل دیا مدینے سے، ایک مقام ہے مدینے کے فصیل کے قریب، میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ جب قافلے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو مدینے والے وہاں تک آتے رخصت کرتے۔ ابھی قافلہ وہاں پہنچا تھا کہ ابو الفضل عباس نے امام حسین سے کہا آقا محلہ ذرا ٹھہر جائیے، صغریٰ آ رہی ہے، صغریٰ آ رہی ہے۔ ایک بار قافلہ ٹھہرایا گیا، قناتیں لگائی گئی، قافلہ اتارا گیا، اماریاں اتاری گئی۔ حسین نے کہا صغریٰ تم نے تو رخصت کر دیا تھا، کہا بابا ایک بار علی اصغر کی زیارت، ایک بار اصغر کا چہرہ دیکھ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بابا ایک بار علی اصغر کا چہرہ، حسین نے علی اصغر کو طلب کیا، گود میں علی اصغر کو لیا، صغریٰ کی گود میں دیا۔ جانے بھائی بہن میں کیا باتیں ہوئی۔ اب ام رباب نے پکارا، اصغر نہ آئے، ام کلثوم نے پکارا، اصغر نہ آئے، زینب نے پکارا، اصغر نہ آئے۔ جب اصغر نہیں آتے حسین آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بس کہنا تھا، اصغر نے باہیں پھیلا دی، بہن کی گود چھوڑ دی۔ علماء نے بس اتنا لکھا ہے کہ شاید حسین نے اصغر کے کان میں اتنا کہا تھا، علی اصغر اگر تم نہ گئے تو حرملہ کا تیر کہاں نکھارے گا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ساری قربانیاں دے چکا فاطمہ کا لال، سنو اور اطمینان سے سنو، روتے رہو، گریہ کی آوازیں نہ رکے، جب میں پڑھ لوں گا تب زیارت آئے گی۔
علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے. رباب لاؤ, شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں. ماں نے شلوکا بدل دیا. اب جو لے کے چلے تو دھوپ بہت تیز تھی, ابا کا دامن اصغر پہ ڈال دیا. فوج آدھا یہ سمجھی کہ حسین تھک گئے قربانیوں سے تو قرآن سلو کے لیے لا رہے ہیں, مگر جب آ کے میدان میں ابا کا دامن ہٹایا تو دیکھا کملایا ہوا ابو قرآن لازم کا مارا. کملایا ہوا پھول. ازاداروں, پنجاب کی زمین پہ رہتے ہو, جب یہاں گردی پڑتی ہے پنجاب میں تو ایسی گردی پڑتی ہے کہ بغیر جوتی کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھا جاتا. سنو کہ مختل کا جملہ ایک بار کہنے لگے فوج آدھا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو لو ایسے زمین پہ بٹھائے دیتا ہوں. ہائے باپ کا کلیجہ, جلدی ہوئی کربلا کی زمین. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ہائے باپ کا کلیجہ. پھر کیا خیال آیا کہ بچے کو اٹھا لیا. شاید یہ خیال آیا کہ اگر اصغر نے ایڑیاں رگڑ دی اور پانی جاری ہو گیا تو کربلا ضائع ہو جائے گی. تو کہنے لگے علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے لال ہو, حجت تمام کرو. اصغر نے سوکھی زبان خوش ہونٹوں پہ پھیری. زبان کا پھیرنا تھا. فوج آدھا منہ پھیر پھیر کے روئی. اس پسرے ساتھ نے دیکھا انقلاب نہ آ جائے. آواز دی ہرملا افتاح کلام الحسین. ہرملا نے چلے میں تیر جوڑا. پہلا تیر خطا ہوا, دوبارہ تیر جوڑا, دوسرا تیر بھی خطا ہوا. پکار کے پسرے ساتھ نے کہا ہرملا تیرا ہاتھ تو کبھی نہیں کانپا, آج تیر کیسے خطا ہو گیا؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟ ارے جب میں چلے میں تیر جوڑتا ہوں کوئی بیوی اپنا گلا علی اصغر کے گلے میں, ارے میرے بچے میں تیرا کیا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ازاداروں, یہ تو سنتے ہو علی اصغر کو تیر مارا گیا, مگر مقاتل و کتابوں نے لکھا ہے ہرملا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے بیٹھ کے تیر مارا ہے اور علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھے تو تیر یہاں نہیں لگا. سنو گے, ایک کان کے نیچے سے آیا, دوسرا کان کے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ایک کان کے نیچے سے آیا, دوسرے کان کے نیچے سے نکل گیا. علی اصغر لہر ہو گئے. ایک بار حسین نے چلو میں لو لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی بولا پانی نہیں برسے گا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, بولا نالا نہیں اگے گا. چہرے پہ بن لیا اسی طرح نالا سے روزے محشر ملاقات کروں گا. ازاداروں, اس وقت تمہیں حسین نے بہت یاد کیا جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے تھے تو کہہ رہے تھے اے میرے دوستو, اے میرے شیعوں, کاش تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے زمین میں خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. دو جملے سن لو, ہو گئی بدلے. دو جملے سن لو. جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ 1 سال کی قید کے بعد مدینے آیا, پہلی بار پڑھ رہا ہوں ناروال میں, 1 سال کی قید کے بعد جب رہا ہو کر مدینے آیا تو بشیر نے راستے میں بڑی خدمت کی تھی. تو جناب سجاد سے جناب زینب نے کہا اس نے راستے میں بڑی خدمت کی ہے, یہ پوٹلی سے دے دو. امام سجاد نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ لٹے ہوئے
ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ